بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی اثبات الحیولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فصل ابھی نہیں پڑھیں گے ہم، ہماری ایک بحث ابھی باقی ہے۔ وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث ہے اپنے موقف کا اثبات، اپنے موقف کا اثبات۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جز لا یتجزا ثابت ہے، جز لا یتجزا ثابت ہے۔ غور کریں، میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ بحیثیت مناظر آپ کا جو وظیفہ طے شدہ ہے، ذہن میں رکھیں، مناظرہ کے دوران آپ اپنے وظیفے سے نہ ہٹیں، اپنے منصب سے نہ ہٹیں۔ جب آپ مناظرہ کے دوران اپنے منصب کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے مضر ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر اپنے موقف کو ثابت کریں گے، ہم اپنے موقف پر دلائل ذکر کریں گے ضرور، لیکن یہ ہم پہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم یہاں پر یعنی دو باتیں، دو مقامات ہیں۔ ایک مقام یہ کہ ہم کہیں کہ جز لا یتجزا ثابت ہے۔ کیا؟ جز لا یتجزا ثابت ہے، ایک یہ مقام ہے۔ دوسرا یہ مقام ہے کہ جز لا یتجزا کے بطلان پہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ مقامات ہیں۔ ایک ہے جز لا یتجزا ثابت ہے، دوسرا جز لا یتجزا کے بطلان پہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ بات آئی ذہن میں؟ یہاں پر ہمارا وظیفہ فقط دوسرا ہے۔ مدعی یہ ہے، مستدل یہ ہے، دلیل پیش کر رہے ہیں۔ مستدل یہ ہے، مدعی یہ ہے کہ جز لا یتجزا باطل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے یہاں پر، ویسے بھلے ہم کہیں، بات ذہن میں رکھیں، ہم ویسے بھلے کہیں کہ جز لا یتجزا ثابت ہے، لیکن یہاں پر اس کے مقابل ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ نہیں ہمارا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جز لا یتجزا کے بطلان پہ دلیل نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ جز لا یتجزا کے بطلان پہ دلیل ہے نہیں ہے۔ آپ غور کریں، مناظرہ کا طریقہ ہے، مناظرہ کا طریقہ ہے، جب مدعی وہ ہے تو آپ بلا وجہ کیوں کہہ رہے ہیں جی جز لا یتجزا ثابت ہے؟ دعویٰ وہ کر رہا ہے نا۔ اور غور کریے گا، میں نے کل آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ جز لا یتجزا کو باطل کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جسم کا ترکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے۔ یہ جو آپ نے ابھی الفاظ پڑھے، فصل فی اثبات الحیولہ، پوری فصل اس میں باندھی ہے۔ اگلی فصلوں کو دیکھو تو اگلی فصل میں کہا فصل فی ان صورت الجسمیہ لا تتجرد عن الحیولہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے پھر فصل فی ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ۔ بات ہے سر جی؟ اصل یہ چاہتے ہیں یہ ثابت کرنا، یہ انہوں نے کرنا ہے ثابت، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جسم مرکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے۔ جسم کس سے مرکب ہے؟ حیولہ صورت جسمیہ سے۔ اس کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ غور کریے گا، اس کو ثابت کرنے کے لیے جز لا یتجزا کو باطل کرنا ضروری ہے۔ یہ آگے آپ دیکھیں گے، یہ آپ صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیں گے، یجب ان یکون فی نفسی متصلا واحدا والا لازم الجزء الذی لا یتجزا۔ اس کا متصل واحد ہونا ضروری ہے، ورنہ جز لا یتجزا لازم آئے گا، ورنہ دیکھ لو بات آ گئی نا۔ وہاں مزید میں وضاحت کروں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ حیولہ صورت جسمیہ سے جسم مرکب ہے،
یہ ثابت کرنے کے لیے جز لا یتجزا کا ابطال ضروری ہے، یہ ان کی مجبوری ہے. اور جب تک جز لا یتجزا کو باطل نہیں کر پائیں گے، اپنا مدعا ثابت نہیں کر پائیں گے، تو پھر جز لا یتجزا کا ابطال ان کی ڈیوٹی ہے نا جی. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں جی آپ کی دلیل کمزور ہے، آپ کی دلیل تام نہیں ہے، آپ کی دلیل میں ضعف ہے، آپ کی دلیل فاسد ہے. آپ فقط یہ کہہ دیں، یہ کافی ہے آپ کے لیے، یہ وظیفہ یہاں پر ہی کہا یہ کافی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ مدعی نہیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جز لا یتجزا ثابت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جز لا یتجزا کی بطلان میں دلیل کوئی نہیں ہے. میری بات سمجھے نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس مقام پہ آپ کا وظیفہ فقط اتنا ہے. اب اس کے لیے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دلائل کا محاسبہ یہ ضروری ہے آپ پر. ان کے دلائل پر کی تنقید اور تنقید یہ آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کے لیے اپنے طور پر دلیل پیش کرنا ضروری نہیں ہے. اتنی بات ہم سمجھیں. ہاں، آپ پر دلیل پیش کرنا کب ضروری ہے؟ آپ پر دلیل پیش کرنا ضروری ہے جب آپ دعویٰ کریں کہ جسم کا ترکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، جس کو میں نے پہلا مقام بتایا کہ جسم کا ترکب ہے اجزاء لا تتجزا سے. جب آپ دعویٰ کریں تو تب آپ پہ یہ لازم ہوتا ہے. بات ہے ذہن میں. لیکن اس مقام پہ آپ مدعی نہیں ہیں. مدعی کہ وہ فلاسفہ مشائی. ٹھیک ہو گیا؟ تو مطلب پھر کیا نکلا؟ ہم نے کل والی جو گفتگو کی تھی نا وہ کافی ہے، ہمیں نئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہم یہ جو اپنے دعویٰ پر دلائل ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ تبرع ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آج کا ہماری جو گفتگو ہے یہ تبرعات سے ہے. توحید ہے، ہر شخص اپنے حساب سے صدقہ نکالتا ہے نا، تو ہم اس کو صدقہ کر کے نکال رہے ہیں، یہ تبرع ہے. تو یہ بات اصل میں ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ کل کو اٹھ کے وہ آپ کے دلائل پر اعتراض کریں اور کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ کے دلائل پر اعتراض سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ بات یہ کہ یہ جو دلائل ہیں مان لیا فاسد ہے، چلو تمہاری مان لیتے ہیں، لیکن ہمارے دلائل کے فساد سے جسم کا یونس اور جسم سے ترکب کیسے لازم آ جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم جز لا یتجزا کو باطل کر دو. اور جز لا یتجزا کے بطلان پہ ان سے اب تک کوئی ایسی دلیل قائم نہیں ہو سکی جو سالم عن المعارضہ، جو خالی عن الفساد. کوئی دلیل نہیں ہے. بات میری سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ تبرعی گفتگو ہے، یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے. ہمارا وظیفہ فقط یہ ہے اس مقام پہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جز لا یتجزا باطل ہے، ان کے دلائل پر ہم نے اعتراضات کر دیے، ان کے دلائل کا ضعف بیان کر دیا کہ یہ آپ کے دلائل تو دلائل نام کے دلائل ہیں، حقیقت میں تو دلائل ہے ہی نہیں، ان کے اندر تو ضعف کثیر ہے. بات ہے ذہن میں. تو لیکن ہم اپنے موقف پر ایک دو دلیلیں ذکر کر دیں، عذرا اعتبار ہو تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں رکھیں، پہلی دلیل ہم ذکر کرتے ہیں نقلی، جس پر در حقیقت ہمارا اعتماد ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. ہم نے انہیں مکمل طور پر بکھیر دیا، مکمل طور پر جدا کر دیا. جو تمزیق کے ممکن تھی مزقنا، ہم نے بالفعل کر دی. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس تمزیق کلّا ممزق، تمزیق کلّا ممزق کے بعد مزید تمزیق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر کو ہو سکتی ہے، رب نے فرمایا کلّا ممزق تو ہم نے کر دیا، پھر ہو کیسے سکتی ہے؟ کلّا ممزق تو ہم نے کر دیا،
پھر ہو کیسے سکتی ہے؟ اس کا مطلب پھر کل موظف تو نہ ہوا. رب نے فرمایا کل موظف، تو یہ کلام الہی کی مخالفت لازم آئے گی. سمجھے؟ اور اگر کہو کہ مزید تمزیق نہیں ہو سکتی، مطلب وہ اجزاء وہاں پہنچ چکے ہیں، آگے انقسام نہیں ہو سکتا، یہی جو اجزاء ہے. بات ثابت ہوئی نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. میں پہلے کہہ چکا یہ مقام تبرعی ہے، اس پہ دلائل دینا ہمارا وظیفہ نہیں ہے. ہم ادرائے تبرعی دلائل پیش کر رہے ہیں. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مصنف نے دعویٰ کیا کہ جز لا یتجزا باطل ہے. اس پر 2 دلیلیں پیش کی. ہم نے دلیلوں کی تقریر کے بعد ان کا ضعف بیان کیا. اس مقام پر ہمارا وظیفہ فقط اتنا ہے، کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جز لا یتجزا کا بطلان، جز لا یتجزا کے بطلان پہ دلیل کوئی نہیں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے. ہم یہ کہتے، دعویٰ نہ کہ ہم یہ کہتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا، ہم کہتے نہیں، بطلان پہ دلیل کوئی نہیں ہے. جو آپ نے دلیل پیش کی ہے وہ ضعیف ہے، وہ ہم کل بیان کر چکے. رہی بات ہمارے موقف پر دلائل کی کہ جز لا یتجزا ثابت ہے، یہ اس مقام پہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. مناظرہ کے اصول ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو ہر بات ثابت کرنا پڑ جائے. کیوں ثابت کرنا پڑ جائے؟ یہاں پر ہماری جو حیثیت ہے ہم اس حیثیت سے گفتگو کریں گے. بات سمجھے؟ آپ مسجد میں امامت کرنے آتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی تو حافظ قرآن نہیں ہے. تو بھائی کیا مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے لیے پوری کلام مجید کا حافظ ہونا ضروری ہے؟ یہ کون سا اعتراض آپ نے کر دیا کہ بھئی آپ حافظ قرآن نہیں ہو؟ سمجھ رہے ہو بات؟ تو مقصد یہ کہنے کا وہاں پر آپ کے لیے جتنا وظیفہ ہے، آپ کی جتنی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے پاس وہ آلات ہونا ضروری ہے. وہاں پر یہ پابندی لگانا کہ نہیں آپ مکمل حافظ نہیں ہو لہذا آپ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو یہ عجیب بات نہیں بنے گی. یہ مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. اس مقام پہ آپ کا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ آپ جز لا یتجزا کے ثبوت پر دلائل پیش کریں. اس مقام پہ آپ کا وظیفہ فقط یہ ہے کہ بطلان کے دلائل کا محاسبہ کریں، تنقید کریں، تنقیح کریں. ٹھیک ہے. لیکن ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں جز لا یتجزا ثابت ہے، تو اب یہ مقام پر آپ کا یہاں پر یہ مقام تبرعی ہے. آپ اگر کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو ذرائع تبرع، لہذا اگر اس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس اعتراض سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس مقام پہ. کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ اس لیے کہ یہ ویسی تبرع تھا. فرض پڑھ لیے، نوافل پڑھے، اور کوئی ایسی کمزوری آ گئی جس کی وجہ سے نماز اپنے کمال کو نہ پہنچ سکی، تو کیا فرضوں کا اعادہ ضروری ہے؟ جی، کمزوری اور نقص تو نوافل میں آیا نا. تو نوافل میں آنے سے فرض پہ کون سا فرق پڑے گا؟ وہ تبرع ہے جس میں فرق پڑا ہے. تو جو واجب ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں پر یہ تبرع ہے. اگر آپ کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو لہٰذا اگر اس پر کوئی کسی قسم کا معارضہ ہوتا ہے، کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی منع ہوتا ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ کا یہ مقام ہے ہی تبرعی. بہرحال اس مقام تبرعی پر ہم پہلی دلیل ذکر کرتے ہیں کلام الہی سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو مکمل طور پر ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر دیا، جدا جدا کر دیا، بکھیر دیا. سوال یہ ہے کہ مزقناہم ومزقناہم کل ممزق، اس کے بعد مزید تمزیق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر کو ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل ممزق تو نہ ہوا. رب فرما رہے ومزقناہم، ہم نے تو بالفعل کر دیا. تم کہہ رہے ہو مزید ہو سکتی ہے، تو کلام الہی کا خلاف لازم آئے گا. رب نے فرمایا کل ممزق ہم نے کر دیا، تم کہہ رہے ہو اور ہو سکتا ہے، سو ماننا پڑے گا اور نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا، اور تمزیق نہیں ہو سکتی. یہ دلیل ہے. جب اور تمزیق نہیں ہو سکتی اسی کو جز لا یتجزا کہتے ہیں. مزید بکھر نہیں سکتا، مزید ٹکڑے نہیں ہو سکتا، مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، مزید تمزیق نہیں ہو سکتی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نقلی دلیل ہے اور قوی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے.
بات سمجھے؟ مزید ہے آپ آگے تو عقلی ادلہ اس بارے میں کثیر ہے. آپ ایک دو دلیلیں کو بھی سمجھ لیں، غور کریں. عقلی دلیل ایک قرآ حقیقیہ لیں، ایک قرآ حقیقیہ. قرآ سادہ لفظوں میں کہیں جیسے گیند ہوتی ہے، گیند کو بھی قرآ کہتے ہیں. فٹ بال قرۃ القدم، ٹھیک ہے نا جی. قرآ گیند، یہ تو عرف میں جسے قرآ کہتے ہیں. تو فلاسفہ کی اصطلاح میں قرآ کیا ہے؟ قرآ وہ جسم ہے جس کو فقط ایک سطح محیط ہو، جس کو فقط ایک سطح محیط ہو، جو بھی تعریف کی جاتی ہے. قرآ وہ جسم ہے جس کی سطح پر خط مستقیم فرض نہ کیے جا سکے. یہ یوں نہ کو جس کی سطح پر خط مستقیم نہ پایا جا سکے. قلم دو مجھے. اب آپ دیکھیں یہ جو گول دائرہ ہے، یہ جو گول دائرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس درجہ کا ہو کہ اس میں کوئی جز دوسرے جز کے سامنے نہ آئے. یہ جز ایک دوسرے کے سامنے آئے تو اب خط مستقیم بن جائے گا. لیکن یہ ایسا نہ ہو، یہ یہاں پر ہے تو دوسرا جز ادھر نیچے ہو. خط مستقیم اس کی سطح میں نہیں پایا جا سکتا. یہ اور نیچے ہو، اگلا جو ہے اور نیچے ہو، خط مستقیم نہ بن سکے. اگلا جو ہے یہ اور نیچے ہو، یہ اگلا اور نیچے ہو. بات میری سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھے کہ قرآ حقیقیہ کی سطح میں خط مستقیم نہیں پایا جاتا. قرآ حقیقیہ کی سطح میں خط مستقیم نہیں پایا جاتا. قرآ حقیقیہ کی سطح میں خط مستقیم نہیں پایا جاتا. اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، سوال اب دیکھیں کہ اس قرآ حقیقیہ کو سطح حقیقی پر رکھ دیا. آپ کی سطح حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اس پر قرآ حقیقیہ ہم نے رکھ دیا. آ گیا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ما بہ تماس کو دیکھو. کس کو؟ ما بہ تماس. جہاں سے قرآ حقیقیہ اور سطح حقیقی آپس میں ایک دوسرے کو مس کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں. ما بہ تماس قابل انقسام ہے یا ناقابل انقسام ہے؟ توجہ ہے؟ ما بہ تماس قابل انقسام ہے یا ناقابل انقسام ہے؟ اگر کو قابل انقسام ہے تو جو رکھو سطح حقیقی تو بالکل اس میں کیا ہے، اس میں خطوط مستقیمہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ما بہ تماس قابل انقسام ہو، ما بہ تماس قابل انقسام ہو، یہ ما بہ تماس ہے. یہ قابل انقسام ہو، یہ سطح ہے. اس سطح پر قرآ حقیقیہ رکھا اور ما بہ تماس قابل انقسام ہے. جب قابل انقسام ہے تو مطلب وہ جب بھی ہوگا نا، یہ دو جز ایک دوسرے کے سامنے اس کے اوپر ٹکیں گے سطح پر، جب بھی وہ قابل انقسام ہوگا. ٹھیک ہے. جب دو جز اس پر ٹکیں گے تو خط مستقیم بن گیا نہیں بن گیا؟ قرآن حقیقت وہ تھا جس کی سطح محیط میں سطح محیط میں خط مستقیم تھا ہی نہیں. یہ خلاف مفروض لازم ہے. سو ماننا پڑے گا کہ ما بہ تماس قابل انقسام نہیں. ما بہ تماس بات پہ غور کرنا. ما بہ تماس قابل انقسام جزء لا تجزا اور کا کیا ہے؟ جزء لا تجزا تو یہی ہے. ما بہ تماس قابل انقسام نہیں. جب ما بہ تماس قابل انقسام نہیں یعنی منقسم نہیں ہو سکتا، یہی جزء لا تجزا ہے. مطلب کیا نکلا کہ سطح حقیقی پر قرآن حقیقی آپ نے رکھا، سطح حقیقی پر آپ نے قرآن حقیقی رکھا،
تو قرآ حقیقیہ اس سطح حقیقی کے کو جہاں سے جس جز کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ کیا ہے، وہ ناقابل انقسام میں وہ جز الایت جزا ہے، جز الایت جزا ثابت ہے۔ بات سمجھے؟ یہ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ نقلی دلیل آپ کو پہلے بتائیے، عقلی دلیل۔ عقلی دلیل میں پہلی دلیل یہ سمجھو، یہ دلیل ایک دو دلیلیں ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جز الایت جزا کے ثبوت پہ فقط یہ دلائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جز الایت جزا کے ثبوت پہ انگنت دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، لیکن جیسے انہوں نے فقط دو دلیلیں پیش کی ہیں، چلو ہم بھی ان کے مقابل دو دلیلیں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک اضافی پیش کر دی، نقلی انہوں نے دونوں عقلی پیش کی، دو عقلی ہم بھی پیش کر دیتے ہیں، کافی نہیں ہو جائے گا؟ بھائی آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، ہم سے کہتے ہو دو دلیل، بھئی آپ نے دو جناب والا شبے وارد کیے، ہم نے دو دلیلیں پیش کی ہیں، یہ کافی ہے۔ اور ایک اضافہ آپ نے کلام الہی سے پیش کر دیا جس کے مقابلے میں تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ بات سمجھے؟ تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر ہم کوئی ہزاروں دلہ کا یہاں پر لانا ضروری ہے، ہم پر تو ایک دلیل پیش کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس مقام پہ ہمارا وظیفہ مستدل جیسا نہیں ہے، ہم مستدل نہیں ہیں۔ بات ہے سے پھر تو بہرحال انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے کہا بھائی ایک قرآ حقیقیہ لے۔ قرآ حقیقیہ کی مختلف تعریفات ہیں۔ قرآ حقیقیہ کی ایک تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کو وہ جسم جس کو فقط ایک سطح محیط ہو، جس کو فقط ایک سطح محیط ہو، اس کو قرآ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ قرآ حقیقیہ کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، قرآ حقیقیہ وہ جسم ہے جس کی سطح محیط میں خط مستقیم نہ مانا جا سکے، اس کے جو اجزاء اس کے اندر جو ہیں سطح کے اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے کے محاذی اور مقابل آتے ہی نہیں ہیں۔ خط کے لیے کم از کم دو نقطوں کا ہونا ضروری ہے نا، کم از کم دو نقطے ہوں گے تو خط بنے گا، کیونکہ نقطہ ہے جو طول عرض عمق کسی میں انقسام کو قبول نہیں کرتا۔ خط طول میں انقسام کو قبول کرتا ہے، عرض عمق میں انقسام کو قبول نہیں کرتا۔ سطح طول عرض عمق میں طول میں انقسام کو قبول کرتی ہے، عرض میں انقسام کو قبول کرتی ہے، عمق میں انقسام کو قبول نہیں کرتی۔ اوپر ہے جس میں تعلیمی طول عرض عمق تینوں میں انقسام کو قبول کرتا ہے۔ ایک ہے جس میں طبعی، وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا، جس میں طبعی کے مقابلے جس میں تعلیمی۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ہم نے کہا نا نقطہ، خط، سطح، جس میں تعلیمی، یہ سارے ہیں آراز، یہ عرضے ہیں، یہ جواہر نہیں۔ نقطہ میں اور جز الایت جزا میں فرق یہ ہے کہ نقطہ بھی قابل انقسام نہیں ہے، جو جز الایت جزا بھی قابل انقسام نہیں ہے، وہ عرض ہے، یہ جوہر ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ توجہ ہے؟ فلاسفہ عرض مان لیتے ہیں، ایسی عرض ہے جو طول عرض عمق کسی میں انقسام قبول نہیں کرتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارے بھئی ایسی عرض ہے تو کسی کے ساتھ قائم ہے نا، سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ جو نقطہ جس کے ساتھ قائم، یہ الگ دلیل بن جائے گی۔ یہ نقطہ عرض ہے نا، کسی کے ساتھ قائم ہے، جس کے ساتھ قائم ہے وہ قابل انقسام میں نہیں ہے، وہ قابل انقسام ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو جز الایت جزا، اگر کوئی ہے تو جو ہے، اگر کوئی ہے، اگر کوئی قابل انقسام ہے تو غور کریں کہ یہ جس کے ساتھ قائم ہے وہ قابل انقسام، تو یہ ناقابل انقسام کیسے ہے؟ نہیں سمجھو بات۔ یہ الگ دلیل ہے، جو میں دلیل پیش کر رہا تھا وہ الگ دلیل ہے، یہ الگ دلیل ہو جائے گی۔ نقطہ طرف ہے خط کی، خط طرف ہے سطح کی، سطح طرف ہے جس میں تعلیمی کی۔ نقطہ طول عرض عمق کسی میں انقسام کو قبول نہیں کرتا، خط طول میں انقسام کو قبول کرتا ہے، سطح طول عرض میں انقسام کو قبول کرتی ہے، جس میں تعلیمی طول عرض عمق تینوں میں انقسام کو قبول کرتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ سارے من قبیل الاعراض ہے، نقطہ، خط، سطح جس میں تعلیمی، یہ سارے ان کا تعلق یہ من قبیل الاعراض ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں طبی اس کا تعلق جوہر سے ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں جز الایت جزا، یہ جوہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک جوہر ہے، اس کے مقابل آراز میں نقطہ ہے، ادھر جوہر ہے، ادھر نقطہ ہے، یہ جز الایت جزا ہے، ادھر نقطہ ہے۔ نقطہ وہ عرض ہے جو طول عرض عمق کسی میں انقسام کو قبول نہ کرے، جز الایت جزا وہ جوہر ہے
جو طول عرض میں کسی میں انقسام کو قبول نہ کرے. بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی. ہم نقطہ بھی مانتے ہیں اور جزء لا یتجزا بھی مانتے ہیں. یعنی جور بھی ایسا ہے جو انقسام کو قبول نہیں کرتا. ایک عرض بھی ایسی ہے جو انقسام کو قبول نہیں کرتی. فلاسفہ عرض کو مانتے، جور اس جور کو نہیں مانتے. ذہن میں رکھیں. جی. ہم یہی ان کو پکڑ کے ان کا رد کر دیتے. ہم نے پوچھا یہ عرض ہے قائم بذات ہے قائم بالغیر ہے؟ کہتے جی قائم بالغیر ہے. ہم نے کہا قائم بذات ہو تو عرض کیسی؟ نہیں سمجھے. جی. قائم بالغیر، جب یہ قائم بالغیر ہے تو ہم کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہے وہ منقسم، وہ قابل انقسام ہے، قابل انقسام نہیں ہے. اگر وہ قابل انقسام نہیں ہے تو جزء لا یتجزا. اگر وہ قابل انقسام ہے تو محل کے انقسام کو حال کا انقسام لازم ہے. جی. نہیں سمجھو؟ جی. توجہ ہے؟ جی. شاید لے آؤ، لاتے نہیں ہو جی. جی. تو اب آپ کو بھئی آدھی شاید اس گلاس میں ڈال دیں، آدھی شاید اس گلاس میں، آدھی شاید اس گلاس میں ڈال دیں، تو آپ کہیں گے نہیں جو اس کے اندر مٹھاس ہے وہ ادھر رہ گئی، ادھر گئی نہیں ہے. اور محل کے انقسام کو حال کا انقسام لازم ہے. جی. جی. جب یہ عرض اس کا حلول ہے جس جوہر میں، اس جوہر کو قابل انقسام مانو گے، ناقابل انقسام مانو گے. اگر وہ ناقابل انقسام جزء لا یتجزا، یہی ہے جوہر فرد. جی. اور اگر وہ قابل انقسام تو محل کے انقسام کو حال کے انقسام لازم ہے. جی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات آپ کو میں بتا دوں. یہاں پر وکیل کار کریں گے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پر اور حلیے میں آئے ہوئے ہیں، تبرع میں بات کر رہے ہیں. جس موقع پر ہمیں مستدل کی حیثیت سے بات کرنی پڑی، ہم کیل کال کو بھی ادھڑیں گے. جی. ٹھیک ہے نا؟ شراکت میں بات آئے گی انشاءاللہ کریں گے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو دلیل میں اور پیش کر رہا تھا، یہ بیچ میں اور دلیل آ گئی. یہ بھی مستقل دلیل ہے فلسفہ کے رد کے لیے اور جزء لا یتجزا کے ثبوت پر. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جو دلیل میں پیش کر رہا تھا اس کی طرف ہم آتے ہیں. دلیل کیا تھی کہ قرآن حقیقیہ لے لیں. قرآن حقیقیہ وہ جس میں کہ جس کی سطح محیط میں خط مستقیم نہ مانا جا سکے. ہم نے قرآن حقیقیہ کو سطح حقیقی کے اوپر رکھا. ہم کہتے ہیں ما بے تماس، قابل انقسام یا ناقابل انقسام. اگر آپ کو ما بے تماس قابل انقسام تو سطح حقیقی ہے نا جی. اس کے اوپر قرآن حقیقی ہے. قرآن حقیقیہ کا ما بے تماس قابل انقسام تو مطلب قرآن کی سطح محیط میں خط مستقیم آ گیا. قرآن کی سطح، کیونکہ دو وہ قابل انقسام جبھی ہوگا جبکہ ایک نقطہ دوسرا نقطہ، ایک جز دوسرا جز ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، جبھی قابل انقسام ہوگا. ما بے تماس، ما بے تماس قابل انقسام تو وہ ایک جز دوسرے جز کے سامنے آئے گا تو قابل انقسام ہوگا. جب ایک جز دوسرے جز کے سامنے آئے گا تو غور کرو خط مستقیم یہی تو ہوتا ہے. اب اس جز کے سامنے یہ دوسرا جز آ گیا، یہ خط مستقیم ہے. دو جز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو یہ خط مستقیم بن گیا. بات ہے ذہن میں؟ تو خط مستقیم تو اس کے اندر مانا نہیں جا سکتا. سو ماننا پڑے گا کہ قرآن حقیقیہ کو سطح حقیقی پر رکھو تو ما بے تماس قابل انقسام نہیں ہے. ما بے تماس قابل انقسام نہیں ہے. قابل انقسام نہیں ہے. یہ تو جزء لا یتجزا. بات سمجھے نہیں؟ تو دو دلیلیں ہماری طرف سے ہوگی نہیں ہوگی. ایک اور ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ نیت میں وہ تھی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اب ویسے ہماری تین دلیلیں ہو گئی، ایک نقلی دو عقلی. ٹھیک ہے نا؟ چار کا پورا کر لیتے ہیں نا جی. 4000 کو مانتے ہیں جی. آج کالا سوٹ پہن کے ہو، کیسے مانتے ہو؟ کالا نہیں ہے، صحیح ہے. یعنی کالا سوٹ پہننے والے بھی مانتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک رواج بن گیا ہے نا جی، وہ بلا وجہ کچھ لوگوں کو فوبیا ہو گیا ہے جی. تو غور کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر جسم کا ترکب اجزاء لا تتجزا سے نہ مانے تو پھر جو رائی کا دانہ ہے اور پہاڑ ہے ان کے بیچ جو فرق ہے اس کی وجہ کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی جی. رائی کا دانہ مرکب ہوا اجزاء لا متناہیہ سے. رائی کا دانہ کس سے مرکب ہوا؟ لا متناہیہ سے. پہاڑ کس سے مرکب ہوا؟ اجزاء لا متناہیہ سے. ٹھیک ہے. رائی کا دانہ اور پہاڑ، رائی کا دانہ اجزاء لا متناہیہ سے مرکب.
پہاڑ اجزائے لامتناہی سے مرکب، رائی کے دانے کے اجزاء بھی لامتناہی، پہاڑ کے اجزاء بھی لامتناہی، تو بتائیے صغر کبر کہاں سے آ گیا؟ جی رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا کیوں؟ جی پہاڑ رائی کے دانے سے بڑا کیوں؟ جی ذہن میں رکھنا، یہ صغر اور کبر یہ ہے اجزاء کی کمی اور اجزاء کی زیادتی پر مبنی۔ جی بات سمجھے؟ جی یہاں پر آپ 4 اینٹیں رکھو، 4 اینٹوں کا مجموعہ ہو، ادھر 50 اینٹوں کا مجموعہ ہو، یہ 50 اینٹوں کا مجموعہ 4 اینٹوں کے مجموعے سے بڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اینٹیں تھوڑی ہیں، وہاں اینٹیں زیادہ ہے، اس کے اجزاء کم ہے، اس کے اجزاء زیادہ ہے۔ اجزاء کی کمی اور اجزاء کی زیادتی، اس کی بنیاد پر جو جسم ہے اس کے حجم کی کمی اور زیادتی اس کا ظہور ہوتا ہے، وہ پائی جاتی ہے۔ جب آپ کہیں کہ جسم کا ترکب ہے، ترکب اجزاء لا تتجزا سے نہیں ہے، انقسام کہیں نہیں رکتا، کہیں نہیں رکتا، کہیں نہیں رکتا، تو پھر رائی کے دانے کے اجزاء بھی کیا ہو جائیں گے؟ لامتناہی ہو جائیں گے۔ پہاڑ کے اجزاء بھی کیا ہو جائیں گے؟ لامتناہی ہو جائیں گے۔ جب دونوں کے اجزاء غیر متناہیہ ہیں، دونوں میں اجزاء غیر متناہیہ ہیں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا یہ غیر متناہی اس غیر متناہی سے چھوٹا ہے۔ کمی بیشی، یہ کمی تو یہ عارض ہوتی ہے کس کو؟ متناہی کو۔ کمی جو ہے یہ غیر متناہی کو فی جانب غیر عدم تناہی کی جانب عارض نہیں ہوتی، غیر متناہی کو عدم تناہی کی جانب میں کمی عارض نہیں ہوتی، ورنہ وہ متناہی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو اب یہ عارض ہوتی ہے متناہی کو، غیر متناہی کو عدم تناہی کی جانب میں یہ عارض ہی نہیں ہوتی کمی، تو جب اس کے اجزاء سے کم نہیں تو یہ صغیر اس سے کیوں ہے؟ سو ماننا پڑے گا کہ اجزاء کم ہیں، اور یہ اجزاء کم اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ رائی کے دانے کی تقسیم ہوتے ہوتے ایک جگہ رک گئی، لیکن پہاڑ کی تقسیم ابھی تک چل رہی تھی، تو لہذا پہاڑ کے اجزاء زیادہ ہیں، رائی کے دانے کے اجزاء کم ہیں، اس لیے یہ صغیر ہے وہ کبیر ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ آج کے لیے کا ٹھیک ہے شاہ؟ یہ اگلی فصل پھر پڑھتے ہیں۔